کسی کو اگر یہ آفر ہوتی ہے کہ تمہیں عمرہ کروایا جائے گا تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ نماز کا پابند بنے، کیونکہ وہاں جا کے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ضروری علم دین سیکھیں، وضو کا طریقہ سیکھیں، غسل کا۔ اگر آپ وہاں پہنچ بھی گئے، نہ وضو کرنا آتا ہے نہ غسل، تو نہ آپ کا وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، آپ جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہو رہے ہوں گے، نمازیں آپ کو پڑھنے نہیں آتی، نماز آپ خراب کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے عمرہ یا حج کے احکام نہیں سیکھے تو قدم قدم پر آپ گناہ گار ہو رہے ہوں گے، اور مکے کا ایک گناہ 1,00,000 کے گناہ کے برابر علماء نے لکھا ہے۔ جیسے ثواب 1,00,000 ہوتا ہے تو گناہ بھی اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ 1,00,000 ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کریں کہ وہاں تو آپ جا کر میرے خیال میں زیادہ عافیت میں تھے، وہاں گئے تو لاکھوں گناہ نامہ اعمال میں لکھوا کر واپس آ گئے۔ بتائیے اب یہ میرا مشورہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غریب کو بالکل نہ بھیجیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو صاحب علم ہے اور باعمل، علم اور عمل سے مزین ہے، اس غریب کو بھیجیں، تب آپ کے لیے پیسہ دینا بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو ثواب جاریہ بھی ثواب بھی ملے گا، جاریہ تو نہیں ہوگا، ثواب ملے گا، لیکن ایسے ہی کسی کی غربت دور کرنے کے لیے بھیجنے پہ نقصان ہے، اور ہمیں مشورہ دینا ہوتا ہے۔ ان کی والدہ 32 سال سے بچوں کو قرآن وغیرہ پڑھا رہی ہیں۔ جب ختم قرآن ہوتا ہے تو لوگ اپنی خوشی سے کوئی چیز آ کر دے دیتی ہیں، کپڑے وغیرہ جیسے، یا پیسے دے دیتے ہیں لوگ، تو کسی نے کہا کہ اس طرح آپ کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کا جس نے بھی فتویٰ دیا اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ ہم نے آپ کو بارہا بتایا جب نہ آتا ہو نہ کچھ تو پھر بولنا نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ طاعت پر اجرت لینا اصلاً تو منع ہی ہے۔ طاعت مثلاً نیکی کے کام پر کوئی اجرت لینا یہ منع ہے۔ اجرت کب ہوگی؟ جب آپ طے کریں گے کہ بھئی میں پڑھاؤں گا اور اتنا لوں گا، ٹھیک ہے نا، یہ اجرت طے کرنا تھا۔ پہلے دور میں یہ سب منع کر دیا گیا تھا، یعنی قرآن حدیث کے دلائل یہ ہیں کہ منع ہے۔ امامت کی اجرت نہیں لے سکتے، بچوں کو قرآن پڑھانے کی، دین پڑھانے کی، اذان کے، امامت کے پیسے نہیں لے سکتے۔ لیکن پھر جب دور بدلا اور اب لوگوں کے معاشی مسائل بڑھے، اگر اس کی اجرت نہ رکھی جاتی تو پھر امام صاحب بیچارے پتہ چلتا نماز کا ٹائم ہے بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ تو چونکہ پھر کار دین متاثر ہوتا، اس لیے بعض چیزوں کا فقہا نے استثناء فرمایا، جن میں ایک تو یہ تعلیم قرآن، اسی طرح یہ حدیث وغیرہ پڑھاتے ہیں جیسے درس نظامی، اسی طرح مؤذن خادم مسجد کا، اسی طرح امام حضرات، اسی طریقے سے اگر کوئی واعظ ہیں بیان کرتے ہیں اور اصلاحی بیان کرتے ہیں اور وہ اپنا زیادہ ٹائم اس میں دیتے ہیں اور اس سے معاشرے میں تبدیلی بھی آ رہی ہے، وہ اپنے بیان کے پیسے مخصوص کر سکتے ہیں۔ اس کا استثناء کر دیا گیا۔ اب یہاں آپ کی والدہ کی صورتحال یہی تو اجرت کا استثناء کر دیا۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ کی والدہ فی سبیل اللہ پڑھا رہی ہیں، آخر میں کوئی کچھ دے دیتا ہے تو وہ لے لیتی ہیں۔ تو ایک پہلی بات تو یہ کہ حقیقتاً یہ اجرت طے نہیں کی گئی۔ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پڑھا کے چکیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا، تو اگرچہ طے نہیں کیا لیکن چلیں معروف ہے، عرفاً حاصل ہوگا۔ تو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ تعلیم قرآن پر تو طے کر کے بھی لے لیتی ہیں تو صحیح تھا، چاہے جائے کہ عرفاً ان کو کچھ حاصل ہو رہا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی والدہ بالکل لے سکتی ہیں اور انشاءاللہ ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بازار میں تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ امیر المومنین آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کماؤں گا نہیں تو گھر کیسے چلے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اگر آپ یہاں رہیں گے تو کار خلافت کیسے چلے گا؟ پھر باہم مشاورت ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا کہ اتنا بیت المال سے آپ کے گھر میں آئے گا، آپ صرف کار خلافت کو دیکھیں گے۔ ایک روایت میں اور بھی ہے لفظ۔ اچھا، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ تمام مجاہدین کو سیلریز پے کرتے تھے باقاعدہ، وہ جہاد پہ جاتے تھے ان کو تنخواہیں دیتے تھے، تو آپ نے تنخواہیں ڈبل کر دی اور ارشاد فرمایا کہ کرپشن کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سیلری بڑھا دی جائے۔ یہ دیکھیں اب وہ مجاہدین باقاعدہ سیلری لے کر جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ ضرورت تھی کہ وہ بیچارے جہاد پہ 6 مہینے، سال مہینے یا 2 مہینے رہیں تو پیچھے گھر بار کیسے چلے گا؟ اس لیے اب کیا ان کو ثواب نہیں ملا ہوگا؟ یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ لینے کی وجہ سے ثواب سے محروم رہے؟ اس لیے ان امور میں شدت اور سختی نہ کی جائے۔ یہ فقہا کا کام ہے کہ وہ یہ بتائیں گے کس چیز پر اب اجرت دینا شرعاً جائز ہے، کس پر نہیں۔ جیسے نعت خوانی پہ اجرت آپ طے نہیں کر سکتے، یہ منع ہی ہوگا۔ اسی طرح حافظ نے اگر تراویح پڑھانی ہے، تراویح کی اجرت طے کرنا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کے بغیر دین کے کام کا نقصان ہو رہا ہو۔ اس لیے اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر
پھر کوئی فتویٰ دیں، ورنہ اندھادھند ایسی بات کہہ کہ حلال کو حرام کرنا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں، آپ کی والدہ بالکل لے سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل صحیح ہے، اگرچہ کوئی یہ کہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنازے کے بعد باقاعدہ کھڑے ہو کر دعا نہیں فرمائی، تو دعا نہیں فرمائی تو منع بھی نہیں کیا۔ جن چیزوں کو کرنا تھا سرکار نے ان کو لگاتار کر کے دکھا دیا، جیسے فجر کی 2 رکعتیں پڑھ کے دکھائیں، تو اب اس کے خلاف ہم یہ نہیں کر سکتے کہ 3 کو منع تو نہیں کیا فجر کی 3 پڑھ لو، وہ لگاتار عمل ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہاں پر 3 کے لیے کوئی قولی حدیث وغیرہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو بنیاد بنائیں۔ جبکہ جنازے کے بعد اگر دعا فرض کر لیں آپ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نہیں مانگی، تو دیگر حدیثیں موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت دعا کی ترغیب دی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ایک چیز مسلمانوں میں رائج ہو جائے اور اصلاً ممنوع نہ ہو تو پھر اس کو جاری رہنے دینا چاہیے، کہ لوگوں کی عادت اچھے کام پر رائج جب ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہی عمل ہے۔ حدیث ہے بما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، جو اللہ کے نزدیک، جو مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اچھا، مومنین سے مراد عام لوگ نہیں، بلکہ اس میں علماء فقہا بھی داخل ہوں، اور وہ کسی چیز کو اچھا سمجھ کے کریں تو اس سے ہرگز نہ روکا جائے اور نہ اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو حضرات منع کرتے ہیں وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ فقہ اصول کیا ہیں، لہٰذا اب لوگ ہزارہ لوگ نماز ختم ہوتی ہے، دعا مانگنے سے مردے کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ فائدہ ہی ہوتا ہے، برکت ہی ہوتی ہے، مختصر سے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنے دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی رکشہ چلاتا ہے سوری، تو کوئی لوبان والا صاحب بیٹھے ہوں گے، وہ اپنے لوبان کا پیالہ بھول گیا، جب سے بھولا رکشہ خراب ہو رہا ہے، اب یہ پیالے کا کیا کریں اور اس کا کیا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بارہا عرض کرتا ہوں، یہ توہمات ہوتے ہیں۔ جب اپنے دین اسلام کو ہم نے نہیں سیکھا ہوتا، جب مسئلہ تقدیر ہمارے پیش نظر نہیں ہوتا، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے جو ازلی فیصلے ہیں ان کے بارے میں سوچا یا سمجھا ہی نہیں ہوتا، تو پھر ہم یہ کنیکشن خود ملاتے ہیں نا۔ گھر میں کوئی آیا چلا گیا، بچہ بیمار ہو گیا، ہم کہتے ہیں اس کی نحوست تھی، یہ کنیکشن تو آپ نے ملایا، ورنہ دلیل دیں اس پہ اسی کی نحوست تھی، آپ لوگوں کی کیوں نہیں تھی؟ ایسی وہ رکشے میں پیالہ بھول گیا تو یہ رکشہ خراب ہونے لگا، بھولا وہ ہے، آپ کے بھائی کا کیا قصور؟ تو وبال کیسے آئے گا بھائی کے اوپر؟ کیوں آئے گا وبال؟ کس وجہ سے آئے گا؟ لیکن وہ ہمیں علم ہے نہیں، کنیکشن ملا دیا، پیالے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ خدا را ایسا نہ کیجئے، آپ یوٹیوب پہ جائیں، اس پہ لکھیں تقدیر کا بیان بائے مفتی اکمل، ایک دفعہ اس کو آپ سن لیں، میرا بیان اس میں موجود ہے، بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ان پیالے وغیرہ سے کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کے بھائی نے کون سا قصور کیا کہ اس کا وبال دنیا کے اندر نظر آئے؟ آپ اس پیالے کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، یا کوئی ایسا لوبان والا آئے اسی کو دے دیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی یہ رہ گیا تھا لے جائیں، اس آدمی کی طرف سے صدقہ کر دیں، بلکہ بغیر ثواب کے نہیں، ثواب کی نیت سے کر دیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، کوئی پرابلم نہیں۔ ہاں کبھی اگر وہ لوبان والا دوبارہ مل گیا اور اس نے پہچان لیا اور کہا کہ میں وہ چھوڑ کر گیا تھا، تو پھر آپ اس کو پے کریں گے پیسہ، کہ ٹھیک ہے وہ میں نے صدقہ کر دیا تھا آپ کی طرف سے، آپ اتنا پیسہ لے لیں، یا معاف کروا لیجئے گا، جس کی امید کم ہے کہ دوبارہ ملے، لیکن بہرحال یقین رکھیں کہ اس پیالے کی وجہ سے کوئی وبال نہیں ہے، یہ تو کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ ہاں آپ کسی عامل کے پاس پہنچ گئے ہوں گے، اس کو جب یہ خیری کہانی سنائیں گے کہ ہاں اس کی بددعائیں تمہارے پیچھے چل رہی ہیں، پیسہ نکالو میں ختم کرتا ہوں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اس سے وبال نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سرکاری افسر ہے، ملازم ہوتے ہیں اس کے ماتحت اور کام نہیں کرتے ہیں، تو سرکاری افسر کیا کرے؟ صبر کریں، میرا مشورہ یہ ہے، کیونکہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے سرکاری اداروں میں جتنے بھی امپلائی ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل بیس کے اوپر آتے ہیں، کوئی کسی پارٹی کا ہوتا ہے، کوئی کسی پارٹی کا ہوتا ہے، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ مجبور ہیں، آپ کریں گے تو آپ کو ہٹا کے کسی اور کو لگا دیں گے، اس لیے آپ پیار محبت کا ماحول بنا کر ان کو شفقت سے پیار سے سمجھاتے رہیں، اور ہو سکے تو جیسے ہمارے کلپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کو فارورڈ کرتے رہیں جس میں رزق حلال کی طرف توجہ دلائی گئی ہو۔ ایسا کوئی سرکاری ملازم سن رہا ہے تو ہم بارہا آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں، آپ دو کاموں کی وجہ سے یا دو وجوہات کی بنا پر سیلری کے مستحق ہوں گے۔ ایک اپنی ٹائمنگ وہاں پوری کریں، اگر صبح 9 سے شام 5 بجے تک ٹائمنگ ہے تو آپ کو آفس میں رہنا ہی ہوگا، چاہے کام ہو یا نہ ہو، پورا رہنا ہوگا۔ سیکنڈ، جو کام دیا جائے وہ کام وقت پہ پورا اچھے انداز سے کم از کم اوسط درجے کا کرنا ہوگا۔ ایک بہت اعلیٰ درجے کا کام ہوتا ہے، ایک بہت ہی بیکار قسم کا، ایک درمیانے درجے کا۔
اگر کوئی طے نہیں ہوا تو کم از کم درمیانے درجے کا کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ اب اگر آپ وہاں گئے، کام ہے، کام نہیں کیا، چاہے 9 سے 5 وہاں ٹھہرے، تب بھی سیلری کے مستحق نہیں۔ اور اگر آپ نے 1 گھنٹہ بعد پہنچے، 1 گھنٹہ پہلے نکل گئے، 2 گھنٹے کی سیلری کے مستحق نہیں۔ 2 چیزیں لازم کرنی ہوگی۔ جتنے ایسے سرکاری یا پرائیویٹ اداروں کے اندر ملازمین خدا را اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام نہ ڈالیں، اتنی سیلری کے آپ مستحق نہیں ہوں گے جو آپ نے کام چوری کی، یا اسی طرح آپ نے وقت نکال کر دیر سے آئے اور پہلے چلے گئے۔ اس کیلکولیشن کریں، ایک دن کی اگر 1 گھنٹہ ہے تو مہینے کے 30 گھنٹے ہوگا، 30 گھنٹے کی سیلری کو ڈیڈکٹ کروانا آپ پہ واجب ہے۔ یہ اگر آپ لے جا کے اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں گے، ان کے پیٹ میں حرام سرایت کرے گا، میدان محشر ہوگا، بیوی بچے ایک طرف ہوں گے، آپ کو یہاں کھڑا کیا جائے گا اور بیوی بچے کلیم کریں گے باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں حرام کھلایا، آج ہمیں اس کا وبال کا بدلہ دلوا۔ یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ تو جتنے سرکاری ملازمین ہیں ناراض نہ ہوں، بلکہ اپنے سیلری کو حلال کیجئے، اور اس طرح کے اچھے آفیسرز جو ہیں ان کو بھی یہ کہ کوشش کریں کہ ان کو سپورٹ کریں اور ایک اچھا ماحول بنا کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کے مطابق ہمارے پڑوسی ملک کے لوگ زیادہ اس کام کو کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی آرڈر دے دیتے ہیں تو وہ تیار کر کے دے دیتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس میں 2 صورتحال ہیں۔ اگر تو کسی نے آپ سے کام کروانا ہے اور وہ آپ کے ٹیلنٹ کو جانتا ہے، آپ کی مہارت کو، آپ کے تجربے کو جانتا ہے، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا یہ کام آپ ہی نے کرنا ہے، اور آپ نے یس کہہ دیا، تو پھر تو آپ کسی اور سے نہیں تیار کروا سکتے۔ آپ اجرت کے مستحق اسی وقت ہوں گے جب آپ خود تیار کر کے دیں گے۔ اور اگر سامنے والے کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس یہ چیز ہمیں تیار کر دیں، یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، اب آپ کسی اور سے بھی تیار کر کے اگر اس کو دے دیں گے، جیسے آرڈر زیادہ آ جاتے ہیں بعض اوقات، آپ فوری طور پہ کام نہیں کر سکتے تو آپ نے کسی اور کو کام دے دیا، کام تسلی بخش اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، تیار کر کے آپ اسے دے دیں گے تو بالکل آپ جتنے پیسے آپ نے طے کیے ہیں اس کے مستحق ہوں گے۔ دیکھیں، اگر تو جیسے کہ آپ کے بیان سے ظاہر ہے کہ آپ نہیں چاہتی کہ آپ کی ان رپورٹس کے اوپر یا کوئی جو لیٹرز ہیں ان کے اوپر کوئی اور مطلع ہو، تو اب یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ جی میرے گھر کسی کا خط آتا ہے تو میں پڑھ لوں گا، میرے پاس رپورٹ پہنچتی ہیں تو مجھے حق حاصل ہو گیا کہ میں کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کا حق رکھنے شروع ہو جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر اجازت کے بغیر آپ کے بھائی ان کو کھول کے پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور بہت بیسٹ ہے کہ آپ ان کے گھر پہ نہ منگائیں، آپ کہیں اور منگا لیں۔ اور اگر کوئی مجبوری ہے ایسی تو بہرحال بھائی اس وقت خطا پر ہیں، گناہ گار ہیں، ان کو شرعی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی اس طرح رپورٹس یا کوئی بھی چیز ان کی اجازت کے بغیر کھول کے پڑھیں، ایسا کرنا گناہ ہوتا ہے۔ اور ضمناً یہی پھر موبائل وغیرہ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کسی کا خواہ موبائل کھول لینا، اس کے میسیجز چیک کرنا، اس کا واٹس ایپ چیک کرنا، یہ بھی شرعاً گناہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس کو شریعت نے ایک حق دیا ہے کہ اپنے ماتحت یا اپنے جو اس کی کفالت میں ہیں ان کی اصلاح اور تربیت مقصود ہے، ایسی صورت میں تھوڑی بہت گنجائش ہو سکتی ہے۔ جیسے ماں باپ ہیں، مثال کے طور پہ بچی پہ کچھ شک ہوا کہ شاید خدا نہ خواستہ یہ غلط ایکٹیویٹیز میں تو نہیں ہے، ایسے بیٹے کے اوپر ہوا اور انہوں نے اس وجہ سے چیک کیا کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوگا تو ہم اس کو روک سکیں گے۔ اسی طرح اگر بھائی نے بہن کے متعلق کیا، یا شوہر زوجہ کے متعلق، یا اسی طرح زوجہ شوہر کے بارے میں گمان کرتی ہو کہ اگر یہ کسی غلط ایکٹیویٹیز میں ہے اور میں دیکھوں گی، میں اس کو روکنے پر قدرت رکھتی ہوں تو روک لوں گی، تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اجازت بالکل نہیں ہوتی ہے۔ تو جی ہاں، بالکل ایسا ہی کرنا آپ پر واجب ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جب کسی وجہ سے انسان کا وضو قائم نہ رہ پا رہا ہو اور ہم سخت مشقت میں پڑے بغیر کسی آسان ہیلے اور ذریعے سے اس ناپاکی کو خارج ہونے سے روک سکتے ہیں تو وہ ہیلہ اختیار کرنا واجب ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ زخم سے بار بار خون رس رہا ہے، اب آپ نے اس کے اوپر کوئی چیز لگا کے ٹائٹ سی کوئی اور اس کو باندھ لیا سختی کے ساتھ کہ اب وہ خون بلڈ باہر نہیں آئے گا، تو بالکل آپ وضو کر کے نماز پڑھیں، بعد میں چاہے اس کو ہٹا دیں۔ اس طرح کان کا مسئلہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، اور بھی کوئی بھی ایسا ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، آپ اس کو وقتی طور پر روک سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک تو ہوتا ہے کہ دیکھیں کبھی کبھار ہوا کا غلبہ ہوا، خروج ہوا کا، تو اس میں تو حکم یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز توڑ کر معاملہ کر کے دوبارہ آپ وضو کریں گے۔ لیکن بعض کو گیس پرابلم ہو جاتا ہے،
اور وضو ہی قائم نہیں رہتا، مسلسل ہوتا رہتا ہے یہ معاملہ، تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پوری کوشش سے روک کر اور کم از کم فرض ادا کر سکتا ہوں، تو پھر یاد رکھیں کہ وہ شرعی معذور نہیں بنیں گے، یعنی ان کو رخصت کوئی نہیں ملے گی، اسی حالت میں نماز کو ادا کریں اور وضو نہ ٹوٹنے دیں، ان کی نماز بالکل اسی طرح ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے، یوں پہلے سمجھ لیجئے کہ آپ جو چیز خرید و فروخت جس چیز کی ہو سکتی ہے، جس کو عربک میں مبیع کہتے ہیں، وہ مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ چاہے پیسہ ہو، اس کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے، کرنسیز ہیں، اس میں جانور ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، مکان ہیں، پلاٹ ہیں، دکان ہیں، یہ سب مہر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب حج کا اگر انہوں نے کہا ہے، اگر یہ ارادہ ہے کہ بھئی آپ جتنا حج میں خرچہ ہوگا وہ بچی کو مہر دے دیں، پھر بچی حج کر لے گی، تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پیسہ مقصود نہیں ہے، حج کروانا بس خالی مقصد ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ حج کروانا کوئی خرید و فروخت کی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شوہر نماز پڑھے، بس یہی مہر ہے، لازم بات ہے کہ نماز کا پڑھنا کوئی مال تو نہیں ہے کہ جس کی خرید و فروخت ہو، تو یہ بھی مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی ایسی چیز کی کنڈیشن لگا دی کہ جو مہر بننے کی صلاحیت نہ رکھے، نکاح ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب اس لڑکے پر مہر مثل لازم ہوگا۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے خاندان میں اسی لڑکی کے اوصاف جس لڑکی کے اندر ہے، ان کا جو مہر مقرر ہوتا ہے وہ مہر مثل کہلاتا ہے، وہ اس لڑکی کا بھی ہوگا۔ اس لڑکی کی مثل سے مراد اگر یہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، جوان ہے، اور پہلے سے کہیں مطلب شادی وغیرہ نہیں ہوئی، جیسے بیوہ ہوتی ہیں، مطلقہ ہوتی ہیں، ایسی نہیں ہے، کنواری بچی ہے، تو اس طرح کے اوصاف کی حامل جتنی خواتین کا مہر ان کے خاندان میں مقرر ہوتا ہے، وہی خود بخود اس بچی کا ہو جائے گا۔ فرض کر لیں وہ 20,000 ہے تو 20,000 ہو جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب مہر بالکل مقرر نہ کیا جائے یا کسی ایسی چیز کو مہر مقرر کر دیا جائے جس کو شریعت مہر نہیں مانتی، تو مہر مثل کی طرف جاتے ہیں، لہٰذا مہر مثل دینا ہوگا۔ پہلے بھی والے لے لیتے ہیں کہ ایک تو یہ بوڈاکس کے بارے میں کہا کہ ایسی ٹریٹمنٹ جس سے چہرے کی جھریاں وغیرہ ختم کی جا سکیں، اس کے کیا حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر تو اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے تو بالکل یہ کروانا شرعاً جائز ہے، اور خصوصاً جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جن کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے یا ان کا شوب اس سے تعلق ہوتا ہے کہ ان کا چہرہ بدنمائی کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس بدنمائی کو ختم کروانے کے لیے ایسی کوئی بھی ٹریٹمنٹ کروانا کہ جس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ نہیں ہوتے، وہ بالکل شرعاً جائز ہوتی ہے، اس لیے کروا سکتے ہیں۔ اور اس کو اس مسئلے میں نہیں لے کے جائیں گے کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی مداخلت کرنا، کیونکہ یہ تخلیق میں مداخلت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جھریوں والا پیدا نہیں کیا تھا، پھر تو شاید کوئی اور حکم ہوتا، میں اس کی اور تفصیل آپ کو عرض کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو کھال بنائی ہوتی ہے بہت ہی صاف ستھری سی ہوتی ہے، چھوٹے بچے کو دیکھ لیں، پھر جوانی کے اندر، پھر ادھیڑ عمر، اور پھر بڑھاپے کے اندر۔ فرق ہمارے حالات زمانہ کی وجہ سے آتا ہے، تغیر زمانہ کے اعتبار سے جسم میں اندرونی طور پہ ہونے والی تبدیلیاں اس کا سبب بن جاتی ہیں بعض اوقات، تو بہرحال اچھی نیت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ معلوم کر لیں ڈاکٹر سے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہونے چاہیے۔